وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعہ دنیا کی تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کے تعلق سے ہے جو حضور کے زمانے میں خاص طور سے یہود و نصارہ جن کے پاس توریت و انجیل تھی اور جس میں حضور کے اوصاف و نعت موجود تھی، لیکن وہ اس کو چھپاتے تھے، اس کو بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر بیان کریں گے تو لوگ ان کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو پھر وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان کا جو مال ملتا تھا، جو ہدیہ نذرانہ، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حق کو چھپا کر، سچائی کو چھپا کر، ہدایت کو چھپا کر وہ دنیا کا قلیل مال، تھوڑا حقیر مال حاصل کرتے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں، انگار بھرتے ہیں، نار، آگ بھرتے ہیں۔ ان آیتوں سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ فرمایا کہ جو حرام کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اور ایسے ہی وہ لوگ کہ جو حضور کے فضائل، حضور کے کمالات، حضور کے اوصاف چھپاتے ہیں اور اپنی ایک ٹولی اور جماعت بنا کر لوگوں کو گمراہی کے راستے پر رکھتے ہیں اور ان سے مال حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ کے علماء حضور کا اوصاف چھپاتے تھے، آج بھی آپ کو ایسے ملیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین اسلام پر بڑے پیروکار ہیں، لیکن جب حضور کے کمال کی بات آئے، حضور کے اوصاف کی بات آئے، حضور کے علم غیب کی بات آئے، حضور کے حیات النبی کی بات آئے، حضور کے حاضر و ناظر ہونے کی بات آئے، تو پھر اب وہاں وہ جو اپنی عقل کو دخل دے کے وہ حضور کے کمالات کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ نہ ان بندوں سے کلام کرے گا، قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کے گناہوں کو پاک و صاف کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا جو کہ حق ہے، اور گمراہی کو خریدا، گمراہی حاصل کی دنیا میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اور ان کے لیے عذاب ہے مغفرت کے بدلے میں، جیسے انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، ایسے قیامت کے دن ان کو عذاب ہے بخشش کے بدلے، بخشش نہیں ہوگی۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگ ہی پہ صبر کر لیا، کہ جنہوں نے زندگی آگ ہی پر، خیر ہم اسی راہ پر چلتے رہیں گے اور بھلے ہمیں آگ ملے اور اسی راہ پر چلتے رہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے عبرت اور سبق ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں ان راستوں سے بچنا ہے جو راستے ہمیں عذاب اور آگ کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان راستوں کی طرف آنا ہے کہ جن راستوں پہ چل کے ہمیں اللہ کی مغفرت، اللہ کا فضل، اللہ کا قرب، اللہ کا وصل اور اللہ کی جنت ملنے والی ہے۔ اور مختصر جملوں میں بس سمجھ لے، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ تہیہ کر لے، اگر ہم مغفرت چاہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت چاہتے ہیں، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ چاہتے ہیں، قیامت کے دن خدا کا قرب اور وصل چاہتے ہیں، تو ادھر ادھر نہ جائے، اس کے جو پیارے حبیب ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، بس حضور سے محبت کرے، حضور سے تعلق رکھے، حضور سے اپنا نسبت غلامی مضبوط کرے، اور حضور کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اور حضور نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے،
حضور نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا ہے اور فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میرے گھر والے، میری اہل بیت، میری عطرت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو دونوں کو پکڑنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی محبت میں اتنے گرویدہ ہو جاؤ کہ قرآن سے منہ پھیر لو، اور قرآن کی محبت میں اتنے آگے نکل جاؤ کہ اہل بیت کو بھول جاؤ۔ دونوں کو پکڑنا ہے اور قربان جائے یہ دونوں کا دامن ہم اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، جس کو حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تو قرآن پاک جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور اس کی جو مختصر وضاحت میں نے بیان کی، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس کلام کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، جو حرام ہے اس سے بچے، مردار سے بچے، خون سے بچے، شراب سے بچے، خنزیر سے بچے، اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی بچے۔ اور جو یہود و نصارہ کے کرتوت تھے اس سے بھی بچے کہ یہود و نصارہ حضور کے اوصاف اور کمال کو چھپاتے تھے جو اللہ نے بیان فرمائے۔ آج بھی اگر کوئی حضور کا کلمہ پڑھے، حضور کا امتی کہلائے، نمازیں پڑھے، تبلیغیں کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور جب حضور کے کمالات کی بات آئے تو کہے نہیں غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک غیب و شہادت کا عالم حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ صرف اسی کے پاس ہے اور کسی کو نہیں دیا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اوتیت خزائن الارض والسماء ومفاتحها، اللہ نے مجھے آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہ ہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے حدیثوں کو سامنے رکھ کر، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ عقیدہ اس پرفتن دور میں درست رکھے، حضور کے ساتھ عقیدہ درست رکھے، حضور کے اوصاف و کمالات جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، جو نبی نے اپنے احادیث میں اپنے فرمان میں بیان فرمائے، ان کو کیوں چھپاتے ہو؟ بتاؤ، قوم کو بتاؤ، اس لیے کہ حضور کے جتنے کمال ہیں، جتنے اوصاف ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، آپ جتنی بیان کرتے جاؤ گے یہ نہ سمجھو کہ خدا کی خوبی کم ہو گئی، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جتنا حضور کے کمال و خوبیوں کو بیان کرو گے اتنا ہی خدا کے کمال و خوبی کو بیان کرنے والے کہلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو یہ کمال دیے کس نے؟ حضور کو یہ خوبیاں دی کس نے؟ بھائی علم غیب کس نے دیا؟ حاضر و ناظر کس نے بنایا؟ مالک و مختار کس نے بنایا؟ قوم کا تقسیم کرنے والا کس نے بنایا؟ یہ سارے کمالات اللہ نے دیے، اور اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب اس نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے امت کو آگاہ کیا، اب اگر کسی کو ہضم نہ ہو تو یہ اس کے اندر کمی ہے، اسے چاہیے اپنا علاج کرے، اپنے مرض کو دور کرے، اپنے نفاق کو درست کرے۔ حضور کو وفات کے بعد زندگی دی، کس نے دی؟ حضور زندہ ہے، کس نے زندگی دی؟ اللہ نے دی۔
اللہ دے سکتا ہے۔ المختصر، اس پرفتن دور میں یہود و نصارہ کا جو طریقہ تھا ان کے علماء کا کہ وہ تورات و انجیل میں جو حق چھپاتے تھے، سچائی کو چھپاتے تھے، آج بھی امت مسلمہ میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سچائی کو چھپاتے ہیں، تو ان کو پہچانیں اور سچائی کو اپنائیں، قرآن کے قریب آئے، قرآن کو سمجھیں، اہل بیت کا دامن تھامیں، اور قرآن میں اپنی عقل نہ چلائے، اپنا فہم نہ چلائے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم لے، اہل بیت کا فہم لے۔ آج یہ بھی ایک بیماری ہو گئی ہے کہ بہت سے ہیں کہ جو قرآن کو لے کر چل پڑے اور پھر قرآن کے اندر ہی سے اپنے عقائد کے مسائل، خارجی جو فرقہ ہوا حضرت مولا کائنات کے دور میں، وہ کوئی گیتا رامائن نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے، اور اسی قرآن سے انہوں نے دلیل دی تھی، لیکن دلیل تو قرآنی تھی، لیکن جو دلیل دینے کا جو ماخذ تھا اور دلیل دینے کا جو محل تھا، دلیل دینے کی جو جگہ تھی وہ غلط تھی، اس سے وہ اپنا فہم ان کا غلط تھا، کہ اس وقت صحابہ نے یہ اتفاق کر لیا کہ قرآن سے فیصلہ ہوگا، حکام قرآن کو بنائیں گے، تو وہ خارجی ٹولہ الگ ہو گیا اور قرآن ہی کی آیت پڑھ کر کہنے لگا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اور یہ دیکھو یہ تو غیر اللہ کو حکم بنا رہے ہیں، اور غیر اللہ کو جب انہوں نے حکم بنایا تو یہ بھی کافر ہو گئے، وہ بھی کافر علیہ اللہ، اور وہ ٹولہ الگ ہو گیا۔ حالانکہ مولا کائنات نے بھیجا اور سمجھایا کہ بھئی قرآن کو حکم بنانا کوئی غیر اللہ کو حکم بنانا نہیں ہے، قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ جسے آج کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے ولی سے مانگتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ولی سے مانگتے ہیں۔ ارے نادان، خدا کو چھوڑ کر اللہ کے ولی سے نہیں مانگتے، بلکہ مانگنے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے، ہم ڈائریکٹ مانگیں گے تب بھی وہ دے گا، لیکن اگر ان اللہ کے ولی کا وسیلہ بنائیں گے تو ہمیں امید قوی ہے کہ اللہ جلدی دے گا۔ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب الحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر کتاب تو اتری، حق آیا، لیکن انہوں نے حق کو نہیں اپنایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور حق بات میں کتاب میں اختلاف کر بیٹھے، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے، وہ گمراہ ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، نیکی کس کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا صرف نماز پڑھنا نیکی ہے، لیکن نیکی صرف یہ نہیں ہے، وہ نیکیاں کیا ہے اس کا ذکر پھر آگے آیت کریمہ میں آئے گا انشاءاللہ، جو اگلے جمعہ بیان کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی اور مرتے دم تک قرآن کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔